السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان قوم و ملت، جس طرح سے رضا خانیوں نے ایک فتنہ مچا رکھا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ حضرت ہے ایسے ولی کی مزار پر 100% دعا قبول ہوتی ہے، مسجد میں قبول ہونے کی نو گارنٹی۔ عزیزان گرامی، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا کہ ایک رضا خانی کس طرح سے اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو مساجد سے دور کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے گھروں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ مساجد جانے کا اور وہاں پر نماز کی پابندی کرنے کی تاکید آئی ہے اور نہ کرنے پر وعیدیں آئی ہے، اور مزاروں پہ جانے کا تو کوئی حکم بھی موجود نہیں ہے پورے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، بلکہ مزار پہ جا کر بدعت اور خرافات کرنے والوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ قبروں کو پکا کرنا منع ہے، ایک بالش سے زیادہ قبر کی اونچائی رکھنا بھی منع ہے۔ تو یہ رضا خانی کس طرح سے اسلام کے متعلق غلط بیانی کر کے اپنے ان معصوم لوگوں کو، ان معصوم جاہلوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ مزار پر جا کر ان اولیاء سے اگر مانگا جائے تو وہاں گارنٹیڈ بات ہے کہ وہاں دعا قبول ہو جائے گی، گارنٹی ہے وہاں پہ کہ دعا قبول ہو جائے گی، لیکن مساجد میں کوئی گارنٹی نہیں، نو گارنٹی۔ استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت نازل کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک واقعہ کے تحت، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک دے اس بات سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے، مفسرین نے حضرت ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین نے اس کا شان نزول اس طرح بیان کیا ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین یہود و نصارہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں اندر داخل ہونے سے اور وہاں طواف کرنے سے منع کر دیا تھا، پابندی لگا دی تھی کہ آپ مسجد حرام جا نہیں سکتے، آپ وہاں طواف کر نہیں سکتے۔ اس کی حرمت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر وغیرہ کا رجحان یہ ہے، اور اسی طرح حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ حکم عام ہے، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے خاص نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے مطلقاً لفظ مسجد کا ذکر کیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام کا ذکر کرتا یا بیت المقدس کا ذکر کرتا، بلکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کام کو بالکل عام کر دیا۔ جو کوئی بھی منحوس شخص، جو کوئی بھی گمراہ انسان اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے گا اور غلط بیانی سے کام لے گا، ان تمام کا حکم وہی ہے جو اس وقت یہود و نصارہ کے تھے، جو اس وقت کفار مکہ کے تھے اور مشرکین کے تھے، وہی حکم ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا، وہی نحوست، وہی لعنت ان لوگوں کے اوپر بھی برسے گی، اور وہی عذاب میں یہ لوگ بھی مبتلا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے اس آیت کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ جو کوئی بھی شخص مطلقاً کسی بھی مسجد کے متعلق لوگوں کو روک دیتا ہے نماز پڑھنے سے، وہاں جانے سے، دعا مانگنے سے، اور ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، کسی بھی قسم کی عبادت کرنے سے اگر روکتا ہے، اسے ورغلاتا ہے، تو یہ اس آیت کا مصداق وہ بھی ہے۔ جس طرح سے اس رضا خانی بھائی نے، مٹھائی چور نے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تم مسجد مت جاؤ، مسجد مت جاؤ، کیونکہ وہاں دعا قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، استغفر اللہ، اور تم ایسے ولیوں کے مزار پہ جاؤ، ایسے ولیوں کے درگاہوں پہ جاؤ، وہاں گارنٹی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ کس نے گارنٹی دی ہے؟ تم اپنی طرف سے گارنٹیاں بانٹ رہے ہو یا اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول نے ایسی کوئی گارنٹی دی ہے مزار کی، مزار کے اوپر دعا قبول ہونے کی، تو دلیل پیش کرو، ہوائی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر اپنی طرف سے تم اس بات کو بیان کر رہے ہو، شریعت میں لاگو کر رہے ہو، تو تم سے بڑا خائن اور خیانت دار کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسا کہ قرآن میں اسی آیت کے آگے اللہ نے فرمایا، لہم عذاب فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب طے ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور ایسے لوگوں سے منسلک ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بال بچے کو بچائیے، اپنی عورتوں کو بچائیے، اپنی پوری نسل کو بچائیے، کہ یہ لوگ جو مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، عشق محبت
وہ عشق محبت نہیں ہے، وہ جہنم اور اس کی آگ ہے، جہنم اور اس کا ایندھن ہے، اس کا نتیجہ وہی نکلنے والا ہے۔ چونکہ کفار مکہ، مشرکین، یہود و نصارہ جو کام انجام دیتے تھے، اسی مشن کو آج رضا خانی لے کر چل رہے ہیں، اسی کے نقش قدم پہ آج بریلوی حضرات اور اعلیٰ حضرت کے ناکام پیروکار چل رہے ہیں، نام نہاد محبت کرنے والے چل رہے ہیں، اندھ بھکت لوگ ہیں۔ انہیں دین اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے ان کے اعلیٰ حضرت نے کتاب کے اندر گند بھر دی ہو، اسی کو یہ لوگ شریعت مان رہے ہیں۔ نہ انہیں قرآن سے مطلب ہے، نہ حدیث سے کوئی مطلب ہے، کیونکہ یہ لوگ اعلیٰ حضرت پہ ہی ایمان لائے ہیں، اپنے ولیوں پہ ایمان لائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور کس کی بات صحیح ہے، آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیے، اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے، اس بات کا فیصلہ آپ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔